بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج ہمارا معارف الحدیث کا سبق ہے جس میں ہم معارف الحدیث کی حدیث نمبر 6 پڑھیں گے، اور یہ کتاب الایمان ہے، ارکان اسلام پر جنت کی بشارت۔ اس میں راوی ہیں، میں پہلے آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھتی ہوں، پھر انشاءاللہ ترجمہ اور اس کے ساتھ میں تشریح ہو جائے گی۔ عن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے عربی عبارت پڑھ دوں۔ من اہل نجد سائر الرأس يسمع دبی صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. رواه البخاري ومسلم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو آیا۔ ہم اس کی بن بناہٹ یعنی گونج تو سنتے تھے، مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو کہ ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتائیے کہ جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 تو نمازیں ہیں دن اور رات میں جو فرض کی گئی ہیں، اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی میرے لیے لازم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرضوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اور سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے لیے لازم ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس پر بھی اس نے یہی کہا کیا زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقہ دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا فلاح پالی اس نے اگر یہ سچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن کے کیا فرمایا؟ فلاح پالی اس نے اگر یہ سچا ہے۔ اس حدیث میں کیا ہمیں سمجھ آیا؟ سب سے پہلے اس کا عنوان دیکھیں، ارکان اسلام پر جنت کی بشارت، کہ اگر ہم اپنے ارکان اسلام کو ہی مضبوطی سے سمجھ لیں، پڑھ لیں، اور اس پر ہمارا ایمان اعتقاد اور اس میں درستگی ہو جائے، اس میں خشوع و خضوع ہو جائے اور اس کی وہ روح حاصل کریں جو ہماری عبادات میں لازم ہے، تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہے اس میں 5 وقت کی نمازیں، اور آپ کی نماز وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو آپ کو بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ کی نماز سے آپ کو بے حیائی اور بری کاموں سے رکنے کا رک رہے ہیں آپ، اور آپ کو یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہیں۔ بے حیائی کے کاموں سے روکتی نماز کیسے؟ نماز تو سامنے آ کے نہیں کھڑی ہو جاتی کہ رک جاؤ، مت کرو گناہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نمازی ہیں اور آپ کی نماز آپ کو اجازت نہیں دیتی، یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں نے
میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز جو ہے وہ م، آپ کی نماز کی وجہ سے آپ میں حیا آ جاتی ہے، آپ کی نماز کی وجہ سے آپ برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی نماز کا اثر آپ کی ذات پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اگر یہ مقام کو پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نمازیں جو ہے وہ اسلام میں، ارکان اسلام میں آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ دوسری چیز انہوں نے بتائی تھی سیام شہر رمضان، کہ رمضان کے روزے جو ہیں، رمضان کا روزہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں اور ہم صرف چپ کھانے پینے کے سے رکے رہیں اور ہم روزے کی بھی اصل روح یہ ہے کہ ہم محسوس کریں کہ میرا جو روزہ ہے عبادت ہے، اور اس عبادت کے نتیجے میں اگر تقویٰ آ رہا ہے، غصے پہ کنٹرول، بد زبانی پہ کنٹرول، بد اخلاقی پہ کنٹرول ہو رہا ہے، آپ کی غلط وساوس پہ آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، آپ روزے کی حالت میں گالم گلوچ نہیں کر رہے، آپ روزے کی حالت میں نافرمانی اللہ کی نہیں کر رہے، اور آپ میں تقویٰ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مقصد بھی حاصل ہو گیا اور یہ ایمان ہے۔ آگے زکوٰۃ یعنی صدقہ اور خیرات، اگر آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت دلوں سے جا رہی ہے، اور دنیا کی حوث نہیں بڑھ رہی، مال کی حوث نہیں بڑھ رہی، تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ حضور نے یہ تین چیزیں سننے کے بعد فرمایا کہ افلح ان صدقہ، اگر اس نے یہ کر لیا تو یہ فلاح پا گیا۔ اس حدیث میں ارکان اسلام میں سے آخری رکن حج کا ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ واقعہ حج فرض ہونے سے پہلے کا ہے، حج کی فرضیت کا حکم 8 یا 9 ہجری میں آیا، بس ممکن ہے یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حج کا اور اسلام کا کے دوسرے حکام کا بھی ذکر کیا، مگر روایت کے وقت صحابی نے اختصار کر دیا، یعنی مختصر لکھ دیا، اور واقعہ ایسے بھی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کی صحیح بخاری کی ایک روایت میں نماز زکوٰۃ کے ذکر کے بعد راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کی طرف سے یہ الفاظ بھی حج کے ہیں کہ اخبرہ عن شرائع الاسلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے احکام بتائے۔ تو ارکان اسلام پر جنت کی بشارت ہے۔ ارکان اسلام نماز ہے، حج ہے، رمضان ہے اور زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح یہ روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي يوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، رواه بخاری و مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا تم وہاں اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس پہنچو گے، یعنی تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، بس جب تم ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ شہادت دیں، یعنی دل و زبان سے قبول کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب بھیجا یمن کی طرف، تو کیا کہا کہ وہاں جا کے سب سے پہلی آپ کی محنت جس چیز پہ ہو وہ توحید پر ہو، کہ آپ نے توحید کا ایمان اور یقین اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ کے حبیب اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے دلوں میں ڈالنا ہے۔ بس اگر وہ آپ کی بات مان لے اور شہادت ادا کریں تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، توحید آ گئی، نمبر 2 5 نمازیں آ گئی، پھر جب وہ اس میں بھی تو آپ کی اطاعت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے آپ پر زکوٰۃ فرض کی۔ یکدم نہیں کہا کہ زکوٰۃ بھی، نماز بھی، فلاں بھی فلاں بھی، جیسے ہم اچانک کسی پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا جب وہ نمازی ہو جائے نا، نماز پڑھنے لگ جائیں، تو پھر انہیں بتانا اللہ نے آپ پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، اور زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ قوم کے مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم کے فقراء اور مساکین کو دی جائے گی۔ پھر اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان لیں، نمازی بھی ہو گئے، پہلے توحید بھی آ گئی، نمازی بھی ہو گئے، دوسرا زکوٰۃیں بھی دینا شروع کر دی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ چھانٹ کے ان کے نفیس نفیس اموال نہ لینا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچھا اچھا اٹھا لینا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم سے بد دعا سے بچنا ہے، کیونکہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بدلنا ہے، بچتے رہنا ہے۔ تو مظلوم کی بد دعا سے کب بچیں گے؟ جب ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔
ظلم آپ کا اپنے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں پر، آپ کے والدین پر، آپ کے بہن بھائیوں پر، آپ کے شوہر پر۔ مظلوم ظلم سے مراد صرف ہاتھ کا جرم نہیں ہے، کسی بھی طرح سے آپ کسی کی حق تلفی کریں، کسی کا نقصان کریں، کسی کو کسی وجہ سے، آپ کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت میں ظالم لکھے جائیں گے۔ اور دوسرا مظلوم، جو مظلوم ہے اس کی آہ سے بچنا ہے، کیونکہ جو مظلوم کی آہ ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، اور مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان جتنے پردے، جتنے حجابات، جتنی بھی دوریاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ امام بخاری وغیرہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 10 ہجری میں، اور اکثر علماء سیر و اہل مغازی کی تحقیق کے مطابق 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، اور رخصت کرتے وقت اہل یمن کو اسلام کی دعوت دینے کے متعلق آپ نے ان کو یہ ہدایت دی۔ بعض لوگوں کو اس حدیث سے یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، حالانکہ اس وقت روزہ اور حج کی فرضیت کا حکم بھی آ چکا تھا۔ تو شارحین نے اپنے اپنے مذاق کے لحاظ سے اس کی مختلف توجہ کی ہے۔ تو مولانا منظور احمد نعمانی فرماتے ہیں، میرے نزدیک اس کی سب سے قرائن قیاس توجہ یہ ہے، یعنی سب سے بہتر توجہ یہ ہے کہ حضرت معاذ کو آپ نے جو ہدایت دی، اس سے آپ کا مقصد اسلام کے ان تمام احکام اور فرائض کو بتلانا نہیں تھا جو اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پر عائد ہے، بلکہ آپ کا مقصد و مطلب صرف یہ تھا کہ دین کی دعوت اور اسلام کی تعلیم میں داعی اور معلم کو جو ترتیب اور تدریج اختیار کرنی چاہیے وہ حضرت معاذ کو بتلا دے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دم سارے اسلامی احکام، مطالبات اور شریعت کے تمام اوامر و نواہی ان لوگوں کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ اس صورت میں اسلام کو قبول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی ایک دائی کا، ایک استاد کا، ایک والدین کا، ایک مربی کا انداز ہونا چاہیے۔ اچانک بوجھ نہ ڈالیں۔ اسلام اسلام میں ایک حکمت عملی کا حکم ہے، سب سے پہلے ان کے سامنے توحید و رسالت کو پیش کیا جائے۔ جب اس کو مان لیں تو انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، واحد ہے، لا شریک لہو، مالک ہے، وہ مولا ہے، اس نے ہم سب پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ پھر جب وہ اس کو مان لیں تو ان کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو قوم کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور اس کے حاجت مند طبقہ میں تقسیم کر دی جائے گی۔ بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دینے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد دعوت و تعلیم میں ترتیب و تدریج کا حکیمانہ اصول ان کو بتلانا تھا۔ تو کہ بھئی حکیمانہ اصول یہ ہے کہ تم میں حکمت ہونی چاہیے، تم میں دانائی ہونی چاہیے، تم میں فہم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، آہستگی ہونی چاہیے، اور جذباتیت سے پاک جو ہے نا ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ تو باقی اسلام کے ضروری احکام اور ارکان صرف معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی معلوم تھے، اس لیے موقع پر سب کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں میں بھی شبہ نہیں کہ اسلام کے ارکان و فرائض میں نماز اور زکوٰۃ ہی سب سے زیادہ اہم ہے، اور قرآن مجید میں انہی دو پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شخص ان دو کو ادا کرے گا، کن دو کو، نماز کو اور زکوٰۃ کو، اس کے باقی تمام ارکان اور فرائض کا ادا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی تجربہ بھی یہی اور مشاہدہ بھی یہ ہے کہ نفس انسانی کی طبیعت میں ان دونوں کو بہت خاص دخل ہے، اور غالباً اسی واسطے کتاب اور سنت میں بہت سے مقامات پر صرف انہی دو رکنوں کا ذکر ہے۔ مثلا سورہ بینہ میں ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ سورہ توبہ میں فرمایا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم في الدین۔ اسی طرح آگے حدیث ہے یہ امرت ان اقاتل حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة۔ تو ان آیات اور حدیث میں ارکان اسلام میں سے صرف نماز اور زکوٰۃ کے ذکر کی ایک توجہ یہ ہے کہ واللہ عالم یہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان دو چیزوں کو یعنی نماز اور زکوٰۃ کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جبکہ ہمیں نہ نماز کے اصول پتہ ہوتے ہیں، نہ نماز کے واجبات، مستحبات، سنن، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض چیزیں نہیں پتہ ہوتی، ہم اتنا آسان لیتے ہیں اس کو، جبکہ اللہ نے بار بار زکوٰۃ، نماز، اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات بھی نہیں پڑھتا ہوتے۔ تو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے متعلق ہدایت دینے کے بعد آپ نے حضرت معاذ کو ایک نصیحت فرمائی کہ جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آئے تو ایسا نہ کیا جائے کہ لوگوں کے اموال مثلا پیداوار اور چوپایوں میں سے بہتر بہتر زکوٰۃ میں لینے کے لیے چھانٹ لیے جائیں، بلکہ جیسا مال ہو اسی کے اوسط سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے۔ سب سے آخری نصیحت آپ نے یہ بھی فرمائی، دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مطلب یہ ہے کہ تم ایک علاقے کے حاکم بن کے جا رہے ہو، دیکھو کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حال نہیں ہے، وہ قبول ہو کے رہتی ہے۔ بلکہ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعوت المظلوم مستجابۃ وان کان فاجرا
فجوروہ علی نفسہ، کہ مظلوم کی دعا ہی قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ بدکار بھی ہو، اس کی بدکاری کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، لیکن وہ فسق و فجور کے باوجود ظالم کے حق میں اس کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے الیاذ باللہ۔ اگر کوئی گناہ گار بھی ہے نا، لیکن وہ کبھی مظلوم بن گیا تو اس کی مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ چلنا، اگلے پیغمبروں اور اگلی کتابوں کے ماننے والے اہل کتاب کے لیے بھی ضروری ہے، اور اپنے سابق ادیان پر قائم رہنا اب ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی یہود و نصارہ صرف تورات اور زبور اور اپنی کتابوں پہ چل کے یہ نہیں کہہ سکتے ہم کامیاب ہیں، بلکہ ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، تعلیمات، قرآن کو مانیں۔ ہمارے زمانے میں مسلمان کہلانے والوں میں سے بعض لکھے پڑھے جو اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ جیسی امتیں ان پرانی شریعتوں پر چل کر بھی اللہ کی رضا و نجات حاصل کر سکتی ہیں، ان کے لیے شریعت اسلام کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ وہ یا تو دین اور رسول دین سے جاہل ہوتے ہیں یا دراصل منافق ہوتے ہیں۔ آگے والی حدیث میں اس کی وضاحت ہوگی، لیکن ہمیں کیا سمجھ آئی کہ سب سے پہلے جو ارکان اسلام ہے وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ارکان اسلام کیا ہے۔ اگر آپ اپنا پہلی حدیث سے دیکھیں تو ارکان اسلام پر ہی بات ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے آیا عمل وہی قبول ہے جس میں نیت ہو، اس کے بعد آتا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا، احسان کیا، جس میں حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے اسلام کے متعلق سوال کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا مل ایمان، پھر فرمایا مل احسان، اس کے بعد آئے ارکان اسلام، اس میں بھی تھا بنی الاسلام علی خمس، شہادہ لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، حج، صوم رمضان، 5۔ اس کے بعد ہم نے ارکان اسلام پر جنت کی بشارت پڑھی، جب ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں کروں تو جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں، تو 5 وقت کی نماز بتائی گئی، بیت اللہ کا حج بتایا گیا، زکوٰۃ بتائی گئی، اور رمضان کے روزے بتائے گئے۔ اسی طرح ارکان اسلام پر جنت کی بشارت کہ جب یہی وہ دیہاتی کا واقعہ تھا کہ اس نے کہا مجھے کچھ ایسا بتایا، تو اسے بتایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصل الرحم، کہ بھئی نماز پہلے تو توحید، پھر نماز، پھر زکوٰۃ اور صلہ رحمی۔ اس کے علاوہ ارکان اسلام پر جنت کی بشارت میں وہی چیزیں تھیں جو آج ہم نے پڑھی کہ نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ نے اگر فرض کر دیا حج تو اس کو ادا کرنا ہے، ایک لمحے کی بھی لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تاخیر محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح 7ویں حدیث میں بھی ہم نے ارکان اسلام کی دعوت میں ترتیب اور تدریج پڑھی کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ارکان اسلام کی جو ہم نے دعوت دینی ہے اس میں کیا اصول ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات میں پختگی لائیں اور اپنے معاملات میں مستقل مزاجی لائیں اور استقامت لائیں، اللہ سے استقامت مانگے بھی کہ مجھے اپنے کام کو عمدہ انداز سے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ دنیا کے ہر معاملے میں کہتے ہیں پرفیکٹ ہو اور ہر طرح سے اس میں عمدگی ہو، بس ٹھیک ہو، ہمارا جو بھی کام ہو اتنے اچھے انداز سے ہو، اتنی پرفیکشن ہو اس میں کہ کوئی کسی طرح سے بھی سوال یا انگلی نہ اٹھا سکے۔ جب ہم نے اپنے دنیاوی معاملات میں اتنی درستگی چاہتے ہیں، عمدگی چاہتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں۔ ہم کوشش کریں ہماری نمازیں بہت پیاری ہوں، ہماری زکوٰۃ عبادات بہت پیاری ہوں، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے اصول، اس کے طریقے ہمیں پتہ ہوں، ہم نے حج کرنا ہے تو اس کے سارے مسائل ہمیں پتہ ہو، ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو روزے میں کیا کیا چیز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن سے نہیں بچنا، ہمیں اپنے روزوں والا رمضان کیسے گزارنا ہے، ہمارے رمضان کے اصل روح فیلنگز کیا ہونی چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ہماری عبادات میں جب حسن آ جاتا ہے تو ہماری زندگی کے اندر حسن اللہ رب العزت خود بخود پیدا کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی نماز میں ٹھہراؤ، اس کی دینی معاملات میں ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ذات میں بھی ٹھہراؤ پیدا کر دیتے ہیں، اس کی بات میں بھی ٹھہراؤ پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کی دنیاوی ہر معاملات کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین اسلام کے ارکان کو سمجھنا ہے، یہ ہمارے دین اسلام کے پلرز ہیں، اگر یہ مضبوط ہیں، ان کی بنیادیں مضبوط ہیں تو ہم مضبوط ہیں، اگر ان کے اندر جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی کھوٹ آ گئی یا ان کی یہ ہل گئی یا یہ مضبوط نہ رہی تو ہمارے جب پلرز گر گئے تو دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ گر گئی، تو گویا ہم نے اپنا نقصان کر لیا، اتنا نقصان کیا کہ ہم نے اپنا ایمان ہی کھو دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔